اسرائیلی فوج پر مجاہدین کا بڑا حملہ۔ تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ ثریا القدس کے مجاہدین نے اسرائیلی فوجیوں کے قافلوں کو نشانہ بنایا ہے اور چھوٹے بڑے ہتھیاروں کی مدد سے نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹس کے مطابق حماس کے عسکری ونگ عزیز الدین القسام بریگیڈ نے اسرائیل کو کھلی دھمکی دی تھی کہ اس دھمکی کے بعد ہی فلسطین کی دوسری مزاحمتی تحریک کے مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے کارواں کے اوپر بڑا اٹیک کیا ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ اس اٹیک کے نتیجے میں کچھ صہیونی مارے بھی گئے ہیں اور کچھ زخمی ہیں۔ حماس نے اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر کھلی دھمکی دی ہے، اور حماس نے اسرائیلی حکومت کو خبردار کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ حماس اسرائیلی قیدیوں کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا، یعنی ان قیدیوں کو مکمل طور پر ہلاک کر دے گا یا مار دے گا۔ تحریک حماس کی عسکری شاخ کی عزیز الدین القسام بریگیڈ کے عسکری ترجمان ابو عبیدہ نے یہ بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مسجد الاقصی کے خلاف اسرائیلی حکومت اور اس کی آبادکاروں کی دھمکیوں اور اس کی جارحیت میں اضافے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ دھمکی فلسطینی قوم کے لیے الرٹ کے مترادف ہے۔ حماس کے ٹاپ کمانڈر اسماعیل ہانی نے اپنے نوجوانوں اور بیت المقدس کے باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی مزاحمت کو تیز کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کا بہادرانہ، معیاری اور اختیاری کام اسرائیل کے لیے ایک خوفناک خواب ہوگا، لہٰذا اپنے دشمن کو حیران کر دے اور اس پر ایسی جگہ سے حملے کریں جہاں سے اس کی توقع نہ ہو۔ القسام بریگیڈ کے فوجی ترجمان نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کو اس وقت اپنے وجود، سچائی اور تاریخ اور مستقبل کی جنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے جب اسرائیل بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اسرائیل بالکل اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ غرب اردن میں مسلسل جھڑپیں جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں اور فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین کے درمیان مسلح جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ خصوصاً الخلیل نابلس کو جارحیت کا نشانہ اسرائیل بنا رہا ہے، جہاں فلسطین سے ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ ادھر رام اللہ کے مغرب میں فلسطینی نوجوانوں نے اسرائیلی فوجیوں کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنوب مغربی جنین کے علاقے عرابہ پر بھی اسرائیلی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجیوں کی ایک گشتی گاڑی کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ غرب اردن میں جنین بٹالین نے بھی اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے جانبازوں نے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سے متعلق حماس کا کہنا تھا کہ جانبازوں نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ جوابی کارروائیاں انجام دینے کی بات کہی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صہیونی فوجیوں نے اسرائیلی نوجوانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل داغے، صوتی بم دھماکے کیے گئے، جس کے نتیجے میں بہت سارے فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے قدس کے شمال مشرق میں واقع قصبے حزبہ پر بھی حملہ کیا ہے، جس کے بعد فلسطینی نوجوانوں سے ان کی شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی نوجوانوں نے بیت المقدس کے شمال میں واقع کلندیہ میں اسرائیلی فوج کی چوکیوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا ہے۔